ہوئی اور اختیار ان لوگوں کے حوالے کیا گیا جن کی کوئی پولیٹیکل لائبلٹی سچ نہیں تھی، جو عوام کو جواب دہ نہیں تھے. تو پھر یہ جو من چاہے اقدامات اور من چاہے فیصلے وہ پھر مزید آسانی سے اور بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ وہاں پر کرنے لگے. اور وہ پھر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو ہمیشہ سے ہماری ریاست کے پالیسیز کا وہ حصہ رہے ہیں، تو وہ پھر مزید وہ ایکٹیو ہوئے اور بلوچستان میں جو ڈیتھ اسکواڈ ہے اور مزید انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز وہاں پر تیز کر دی. اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہماری جو ریاست ہے یہ ان احتجاجوں کے ساتھ اب امیون ہو گئی ہے اور ان کے صحت پہ کوئی اثر پڑتا نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا اور اس کے خلاف اگر کوئی سیاسی قوتیں وہاں پر نکلیں اور پھر احتجاج کریں تو ان کے صحت پہ کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہاں پر بلوچستان میں احتجاج ہوئے، پرامن ریلیز ہوئی، جلسے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس مسئلے کو سیریس نہیں لیا گیا. ہم تھوڑا اپنی جو پچھلی حکومت ہماری جو گزری ہے، کیونکہ جاتے جاتے ہم تمام میٹنگز میں شریک آتے رہے ہیں اور اس میں ہم نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس میں ہم ایسا فیصلہ نہ کریں کہ پھر یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہاں پر جو سیاست کرتے ہیں، پرامن سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، وہ ماحول اور وہ حکومتیں پھر ان کے خلاف استعمال ہو. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور سب کچھ یہ غیر جمہوری طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کا حوالے کر دیا انہوں نے. اور پھر جو بھی فیصلے ہوئے پھر ہم نے دیکھے اور یہ معروضی حالات کے مطابق تقریباً تمام علاقوں میں اسی طریقے کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، وہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز جس طریقے سے سرگرم ہے، جس طریقے سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو دو ہیں: یا تو پھر ریاست اپنی رٹ کھو چکی ہے اور یا پھر اس میں تو دوسری اور کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ انہی کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے بالکل ظاہر ہے کہ وہ انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کے گروپس کے ذریعے، اس طرح کے پراکسیز کے ذریعے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے. زبردستی آپ چند عرصے کے لیے کچھ آوازوں کو دبا لیں گے، کسی کی سیاست کو آپ تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیں گے، لیکن وہ پھر بڑا وقتی فائدہ آپ کو دیکھیں لانگ ٹرم وہ اس ملک کے لیے بھی پھر نقصان دہ ہوتا ہے اور پورے ریجن کے لیے. تو ہم پھر گزارش یہی کریں گے کہ اس طرح کی عوامل کی روک تھام کی ضرورت ہے. ریاست اس طریقے سے نہیں چل سکتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پختونخوا اور ایون بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں جس طریقے سے ملیٹنٹس کو پھر سے آباد کیا گیا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ یہاں پر جو دنیا میں نئی ایک پراکسی جنگ شروع ہو گئی ہے اور ہم پھر اس میں ایک جنگی ٹھیکیدار کی حیثیت سے شامل ہو گئے ہیں. اور وہ میں یہ کہوں گا کہ آدھے سے زیادہ شاید پنجاب کے علاوہ باقی سارا پاکستان جو ہے، کیونکہ سندھ میں آپ دیکھ لیں وہاں پر کچے کے ڈاکو کی کیا سچویشن، انہوں نے اپنی ایک ریاست بنا لی ہے. پختونخوا میں الگ سے طالبان نے تقریباً بہت سی جگہوں پر اپنی ایک ریاست بنا لی ہے. وہاں پر تو انہوں نے بہت سی جگہوں پر شیڈو گورنمنٹس کا بھی اعلان کر دیا ہے. اس طرح بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جس طریقے سے ڈیتھ اسکواڈز اور اس طرح کے مختلف گروپس وہ سرگرم عمل ہے اور ان کو جس طریقے سے ریاستی پیٹرنیج حاصل ہے، ان کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ تو مطلب اس طریقے سے ان پراکسیز کے ذریعے تو ریاست کو وہ کب تک چلائیں گے، کب تک وہ ان سیاسی آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے. 75 سال سے یہی پریکٹس
جاری رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن نہ ان سیاسی آوازوں کو دبایا جا سکا ہے اور نہ ان آوازوں کو مٹھایا جا سکا ہے۔ یہ جو تاریخ ہے کتنی لمبی تاریخ ہے، لیکن ابھی تک وہ میدان پہ کھڑے ہیں اور وہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مختلف ملک کے مختلف حصوں میں جہاں بھی اس طرح کے حالات بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کبھی لوگوں کی آوازوں کو دبا نہیں سکیں گے۔ پھر دیکھیں نا، الیکشن کا ماحول آ رہا ہے اور آپ زبردستی ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چند سیاسی قوتوں کو آپ آئسولیٹ کرو، اور وہ سیاسی قوتیں جو انڈیجنس ہے، جو وہی اسی مٹی سے جو انجینئرنگ کے ذریعے نہیں بنائیں گی، جو خودرو سیاسی قوتیں ہیں، تو وہ ان کو روکنے کا جتنا بھی عمل ہوگا وہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو بار بار ایک جرنیل کے بعد دوسرا جرنیل جو آتا ہے اور وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلے اپنی سیاسی تاریخ میں تو جو ہم نے جتنے بھی کو بھی دیکھا ہے وہ ایک ہی چیز دہرا رہے ہیں، لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ تو وہ نیوٹریلٹی تو خیر نہیں ہے، جتنا وقت گزرتا ہے وہ مزید وقت کے ساتھ مائکرو لیول پر وہ کنٹرول پھیلتا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھا پچھلے 2 دن پہلے ہم نے ایک نوٹیفیکیشن ہمارے نظروں سے دیکھا کہ اسلام آباد کے 2 اسپتالیں بھی ان کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ تو یہ اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، تو اس ملک کی حقیقی لیڈرشپ کے حوالے کرنا ہوگا۔ وہی اس ملک کو اس بحران سے باہر نکال سکتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں کیا گیا اور اسی طریقے سے مختلف پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے کسی کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اور کسی کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے گی، تو میرے خیال میں یہ پریکٹس پہلے بھی ناکام رہی ہے، یہ آئندہ بھی ناکام رہے گی۔ یہ ایک بحران کو تو جنم دے سکتی ہے، ایک مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکتی۔ پھر بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک بحران بنایا گیا اور اس بحران کو پھر فائنینشل بینیفٹس کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہاں پر آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے پچھلے ایک جنرل صاحب کے 120 سے زیادہ وہاں پر ان کے فرنچائز ایک ملک میں نکل آئے ہیں، تو وہ وہاں سرو کر چکے ہیں۔ تو وہ مطلب اس کا نچوڑ یہی ہے کہ وہ جو کیوس ہے، جو انسرٹینٹی ہے، وہ اسے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے پریزنس یہ اس طریقے سے یہ ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے وہ حالات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، مزید مسائل جنم لیں گے۔ تو ہم بالکل یہ جو مطالبات ہیں یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے، ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں اور ہمارا دکھ درد شریک ہے، اور یہ سیاسی جدوجہد بھی ہماری مشترک ہے اور اس کی ایک کافی لمبی تاریخ بھی ہے، اور آگے کا جو بھی لاہ عمل ہوگا ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ تھینک یو۔ داور صاحب، آپ 16 ماہ اکٹھے رہے ہیں، حکومتی اتحاد کے ساتھ رہے ہیں، تب آپ نے کیوں نہیں جدوجہد کی؟ 16 ماہ کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے، آپ اس میں جو ہے وہ کوششیں تیز کر سکتے تھے، حکومت بھی آپ لوگوں کے پاس تھی۔ دیکھیے، اس میں کوششیں ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوششیں نہیں ہوئی، اور انہی کوششوں کے نتیجے میں بھی یہی حالات کریٹ ہو رہے ہیں۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں وہاں پر ایک کمیشن بنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، سردار صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، افراسیاب پھٹک صاحب بھی اس کے ممبر تھے، اور بھی ان کے ممبران تھے، اسد عمر صاحب اس کے ممبر تھے، باقی سیاسی جماعتوں کی بھی ممبران اس میں شامل تھے۔ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اور وہ رپورٹ سب کے سامنے ہے، تو آوازیں اٹھتی رہی ہیں، اس میں کوشش بھی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ مطلب اپنی اس میں جتنا لمیٹڈ حصہ تھا اس سے میرے خیال میں کافی زیادہ اس میں آواز بھی اٹھائی گئی، اس میں پریشر بھی
کریٹ کیا گیا ہے. اور یہ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ یہ جب وہ حکومت ختم ہوئی تو یہ اس کا رد عمل اس طریقے سے آ رہا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مثال ہم پوری ریاست ہمارے ہاتھ میں آ گئی تھی یا پوری کی پوری حکومت ہمارے ہاتھ میں, لیکن لمیٹڈ شہر تھا, اس کے مطابق جتنا پریشر وہ بلڈ ہو سکتا تھا وہ کیا بھی, اور وہ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر مطالبات نہیں مانے جا رہے تھے تو آپ لوگ ریزائن کر دیتے, چھوڑ دیتے. دیکھیں نا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی پریشر کے نتیجے میں کمیشن بنا, اور کمیشن نے پورے بلوچستان کا دورہ کیا. یہاں پر مختلف سٹیک ہولڈر جتنے بھی یہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے لوگ کام کر رہے تھے, تو وہ اس میں تقریباً سب سے ان کی ملاقاتیں ہوئی اور ایک مفصل رپورٹ مرتب کی. اب وہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ وہی وہ رپورٹ سب مرتب ہو جاتی ہے تو عمل ہونے کے بجائے اس کا پھر رد عمل آتا ہے, تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. آوازیں اٹھائی بھی گئی, وہاں پر یہ ایشوز ریز بھی کیے گئے اور اس پہ وعدے بھی ہوئے. بل جو لائے تھے اس میں ہاں بالکل, اور ہر طرف سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. لیکن دیکھیں نا, اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ وہ پھر تو انیشل 3-4 مہینے کی یہ سچویشن تھی, اس کے بعد تو وہ جو تھوڑی بہت ہمارا پولیٹیکل کلاؤٹ وہاں پر اندر تھا اس کی بھی کوئی, کیونکہ وہ اپوزیشن رہی نہیں, وہ مستعفی ہو گئی تھی, اور ہمارا جتنا حجم تھا حجم کے مطابق ہم نے وہاں پر آواز بھی اٹھائی. وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ریکارڈ پہ موجود ہے, اور لیجسلیشن میں بھی جتنا ہو سکتا تھا وہ کردار ادا کیا. اور یہ میرے خیال میں یہ جو کمیشن کا قیام اور اس کمیشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا, یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ. اب یہ پر دیکھیں نا, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو پھر نہ فوجیں ہوتی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ٹینک ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی, یہی ہمارے ہتھیار ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, احتجاج کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, یہ اس وقت بھی جاری رہا, اور جتنی بھی انٹرنل میٹنگز ہوئی اس وقت حکومت کے ساتھ, اس میں بھی ان تمام چیزوں کو اٹھایا گیا. لیکن دیکھیں نا, انٹینسٹی تبھی بڑی ہے جب وہ حکومت ختم ہوئی اور ایک ایسی حکومت آئی جو عوام کو جواب دہ نہیں ہے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک اور سیاسی جماعت بھی آپ لوگوں کی پوزیشن میں آ گئی ہے, اب کل کو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن نا, ہم تو ارریسپیکٹو آف کہ جس کا جو بھی کردار رہا ہے, ہم اگر زیادتی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ تو ہم اس زیادتی کی مذمت کریں گے. یہ آج کل جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, نہ مطلب یہ تو پھر وارلڈزم کی طرف بات چلی جائے گی کہ آپ نہ پورے جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہیں, نہ عدالت کی بات نہیں مانی جاتی, تو یہ تو پھر ایک نارکی کی طرف آپ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ارریسپیکٹو آف کہ وہ اس نہج تک اس پورے نظام کو پہنچانے میں ان لوگوں کا بنیادی کردار رہا ہے, وہ ایسا ٹول استعمال ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس پارلیمنٹ کو سرنڈر کیا گیا, ایک کرنل آ کر یہاں پر ان کو ایجنڈا بنا کر دیتا تھا, اور جس طریقے سے باقی جتنا بھی اسپیس ان کو دیا گیا انہی کے دور میں دیا گیا, اور وہ اس کو پھر ڈیفینڈ بھی کرتے تھے پولیٹیکلی. اگر کوئی اس وقت بولتا تھا اور ان کی مخالفت کرتا تھا تو یہ لوگ کاٹنے کو آ جاتے تھے, یہ گالم گلوچ کرتے تھے. لیکن پھر بھی ہم دیکھیں نا, اس کے باوجود ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے پر ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ امید ہے کہ شاید وہ سیکھ ہی لے تھوڑا اس پورے عمل سے. آپ بات کریں گے, ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تو فائدہ اٹھا لیتے. 75 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. بلوچستان سے بہت سارے طاقتور ترین لوگ ابھی تک اقتدار میں بھی رہ چکے ہیں. ابھی بھی بہت سارے مشران اور سرداران جو ہیں وہ کافی طاقتور سیٹوں پر بیٹھے ہیں. موجودہ نگران کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی بلوچستان سے. یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا کہ آپس میں نا اتفاقی ہے, یا بلوچستان کے ساتھ ہونے والی یہ کوئی ازلی دشمنی نبھائی جا رہی ہے کہ ابھی تک یہ مسئلہ صرف جبری طور پر گمشدہ لوگوں کا ہی نہیں حل ہو رہا. 75 سال سے تقریباً یہ احتجاجات جاری ہیں. سب سے پہلے تو میں محسن داؤد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آ کے آج ہمارے اس
धरने में शिरकत की और जो ख्यालात का इजहार किया उन्होंने हमारी हिमायत में। जो सवाल आपने